أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل۔ فترت کے حوالے سے گفتگو گزشتہ درس میں چل رہی تھی کہ فترت کا زمانہ وہ زمانہ کہلاتا ہے جو ایک نبی کے آنے کے بعد پھر دوسرے نبی کے آنے کے درمیان کا وقت ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کا زمانہ یہ فترت کا زمانہ کہلاتا ہے کہ اس زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک کوئی اور نبی نہیں آئے۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر مجھ تک درمیان میں 600 سال کا تقریباً فاصلہ ہے۔ اور اسی طرح مشکات میں بخاری اور مسلم کے حوالے سے منقول ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا اول الناس بعیسیٰ، کہ میں تمام لوگوں کی بنسبت عیسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہوں۔ اور پھر آگے جا کر خود ہی اس کا مطلب بھی بیان فرما دیا کہ لیس بیننا نبی، بیننا کہ ہمارے دونوں کے درمیان میں کوئی اور نبی نہیں ہوئے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک 600 سال کا ایک لمبا زمانہ ہے۔ اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ خاص طور پر عربوں میں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے لے کر آپ تک کوئی نبی نہیں آئے، اور یہ زمانہ 1500 سال پر تقریباً مشتمل ہے۔ اس دوران میں کفر اور شرک، دین سے دوری مکہ اور عرب کے لوگوں میں دھر آئی تھی اور اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ کفر و شرک میں بالکل سراپا ڈوب گئے تھے۔ تو ایسے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آ کر ان کو سمجھایا، ان پر محنت کی۔ کسی طرح کی کوئی تعلیم ان لوگوں کے پاس نہیں تھی۔ پھر وہاں سے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور اسی طرح بہت سارے صحابہ کرام جن کا نام آج تک ہم لے کر فخر محسوس کرتے ہیں، ایسے لوگ پیدا کیے۔ یہ یقیناً آپ کی مہارت، آپ کے کمالات کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی سمجھ لیں کہ جیسے کسی علاقے میں کوئی ظاہری انتظامات موجود نہ ہوں، ڈاکٹری کے آلات اور سہولتیں موجود نہ ہوں، اور مریض بالکل جان بلب ہوں، تو ایسے میں کہ جب وہ نزا کی کیفیت سے گزر رہے ہیں، بغیر جدید آلات کے کوئی ڈاکٹر ان پر محنت کرے اور ان کو ان کے زندہ رہنے کا سامان پیدا ہو جائے اور ان کی بیماریاں ختم ہو جائیں، تو یقیناً اس ڈاکٹر کو ہر شخص داد دے گا کہ واقعی یہ اپنے فن کا بڑا ماہر ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان پر محنت کی اور محنت کر کے ان کو ایسے بنایا کہ پوری تاریخ انسانیت ان پر فخر کرتی ہے۔ یہ آپ کے کمالات کی بات ہے۔ تو یہ تو احادیث سے معلوم ہو گیا، اور تاریخ بھی ہمیں یہی بتاتی ہے۔ البتہ سورہ یاسین کے اندر کچھ رسولوں کا تذکرہ موجود ہے، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے ایک بستی کی طرف 2 رسول بھیجے، اور پھر تیسرے کے ساتھ ہم نے ان کی تائید بھی کی، اور یہاں تک کہ بستی کے کنارے پر موجود ایک شخص وہ بھی دوڑتا ہوا اپنی بستی والوں کو سمجھانے کے لیے آیا۔ سورہ یاسین میں پورے رکوع کے اندر دوسرے رکوع میں یہ تفصیل سے واقعہ منقول ہے۔
یہاں پر جن رسولوں کا ذکر ہے تو یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا واقعہ ہے، لیکن وہ رسول اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر نہیں تھے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ اور ان کے حواریین میں سے تھے، ان کے انصار میں سے تھے۔ اور جیسے پیغمبروں کو جن کو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں ان کو رسول کہا جاتا ہے، اور اگر نبی اپنے نائبین کسی علاقے میں بھیجیں تو ان کو بھی رسول کہا جاتا ہے۔ چنانچہ احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی علاقے میں کوئی گورنر بنا کر بھیجا کرتے تھے تو یہ فرمایا کرتے تھے رسول اللہ، کہ یہ پیغمبر کے بھیجے ہوئے قاصد ہیں۔ تو یہاں پر جیسے اپنے لیے رسول کا لفظ استعمال کیا ہے، اسی طرح آپ جن کو بھیجتے تھے ان کے لیے بھی رسول کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ رسول کا لغوی معنی پیغام پہنچانے والا، اور پیغمبر یہ فارسی کا لفظ ہے، اس کا معنی بھی پیغام پہنچانے والا۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں وہ اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں، پھر اللہ کے نبی جن کو بھیجتے ہیں وہ نبی کے واسطے سے اللہ کا پیغام لے کر جاتے ہیں۔ چنانچہ جن کو اللہ بھیجیں جیسے ان کو پیغمبر، رسول اور نبی کہا جاتا ہے، ان کو بھی رسول اور پیغمبر کا نام دے دیا جاتا ہے۔ حقیقت میں یہ براہ راست اللہ کے نبی نہیں تھے۔ اسی طرح ایک اور نام ایک روایت میں آتا ہے خالد ابن سینان عربی، کہ یہ بھی اللہ کے نبی ہوئے ہیں، اور روایت میں ذکر ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوئے ہیں، اور یہ بھی ذکر ہے کہ ان کی بیٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیشگی ہوگی، آپ سے ملاقات ہوگی۔ تو اس کے حوالے سے بھی روح المعانی میں بڑی تفصیل سے بحث ہوئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ یہ اللہ کے نبی تھے، لیکن ان کا وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے، ان کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ باقی ان کی بیٹی کا آپ سے ملاقات ہونا، اس کا مطلب کوئی نسبی بیٹی نہیں ہے، حقیقی بیٹی نہیں ہے، بلکہ ان کی نسل سے واسطے سے آگے اولاد کی اولادوں کو، ان کی اولادوں کو بھی بیٹیوں سے بیٹوں سے تعبیر کر لیا جاتا ہے۔ جیسے کہ اسی لفظ کے ساتھ قبائل کے نام رکھے ہوئے تھے، بہت سارے قبائل ہیں تو ان کا نام بنو امیہ اور بنو فلاں بنو فلاں، تو یہ جو بنو کا معنی بیٹے ہوتے ہیں، تو ایک نام معروف ہوتا تھا، پھر اس میں سے ایک خاندان بن جاتا تھا۔ جیسے بنی اسرائیل کا لفظ ہے، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور آگے ان کی اولاد در اولاد آج تک اپنے آپ کو بنی اسرائیل کہلاتے ہیں، حالانکہ براہ راست یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد نہیں ہے۔ پتہ نہیں کتنے واسطوں کے ساتھ، کتنی نسلوں کے بعد یہ اپنے آپ کو بنی یعنی بیٹے سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی اس روایت میں بنت سے مراد ان کی حقیقی بیٹی نہیں ہے، بلکہ نسل میں سے کوئی بیٹی، کوئی خاندان میں سے کوئی خاتون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے گی۔ تو یہ ایک الگ مستقل بحث ہے۔ تو بہرحال خالد ابن سنان، ان کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ یہ بات تو طے شدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی نبی نہیں ہے۔ اس زمانے کو فترت کا زمانہ کہتے ہیں۔ تو اس زمانے میں بسنے والے لوگوں کے حوالے سے حکم شریعت کا بہت واضح ہے کہ اس دوران میں بسنے والے لوگ اگر شرک سے بچتے رہیں اور جیسی کیسی تعلیمات کسی دین کی ان کو پہنچی ہیں ان پر عمل کرتے رہیں تو بخشش کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ شرک میں مبتلا ہو جائیں تو پھر ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ تو ایسے کئی سارے لوگوں کا تذکرہ ملتا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر قائم رہے، جس طرح کی بھی معلومات ان کے پاس تھی اس پر عمل کرتے رہے، تو ان کی بخشش اسی بنیاد پر کر دی گئی۔ تو فطرت کے زمانے میں بسنے والے لوگ اگر شرک سے بچتے رہیں اور جتنی معلومات ان کے پاس دین کی ہیں، چاہے وہ صحیح ہیں، چاہے غلط ہیں، چاہے ملی جلی ہیں، ان پر کسی نہ کسی درجے میں عمل کرتے رہیں تو نجات کے لیے یہ کافی ہے۔ دوبارہ اللہ تعالیٰ نے بطور احسان کے ذکر کیا کہ اس زمانے کے دوران
جو تم پر کفر، شرک، جاہلیت یہ ساری چیزیں خیمہ زن ہو گئی تھیں، ہم نے پیغمبر کو بھیج کر ان سب کے اثرات کو زائل کر دیا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔